اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے سورۃ تغابن کی کچھ آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی یا سورۃ الاسراء، دو ان کے نام، اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، پھر ہم اپنے سبق کی طرف جائیں گے۔ تو کل جو ہے وہ کیا ہم نے ہدایات پڑھی تھی، والدین کے لیے ہدایات پڑھی تھی۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کو جو ہدایات دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ٹھیک ہے، واو عطف ہے اور قضا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، قضا یا قضا فعل ماضی ہے اور ربو جو ہے نا اس کا فاعل ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، تو حکم دیا اس نے، ربو کا، ربو فاعل و ہوا مضاف اور ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا، اللہ تعبدو۔ اچھا، یہ اس کے اندر ایک کنسیپٹ آیا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ جلد آپ پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کے اندر ایک چیز مضمرہ ہے، وہ ہے ان، ٹھیک ہے، جو یہاں لکھے ان حرف نصب و مصدرین لا نافیہ، یعنی اللہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان اور دوسری ہے لا، تو اللہ تعبدو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لا نے فعل مضارع کو کیا کیا ہے، یہ فعل مضارع ہو گیا ہے، بلکہ ان نے فعل مضارع کو کیا کیا ہے، منصوب کیا ہے۔ ان جب آتا ہے تو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ان تعبدو، تو عبادت کر، اور اللہ تعبدو، تو عبادت نہ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر گویا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دینا، لیکن اس کو ہم مزید گہرائی میں نہیں ابھی اتر سکتے کہ انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا وہ جب یہ ان پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا مزید تفصیل۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ تم سب عبادت نہ کرو، اللہ جو ہے حرف استثناء بھی کہتے ہیں، ادات الاستثناء بھی کہتے ہیں، حصر کا معنی بھی پیدا کرتا ہے، صرف ایاہو، اسی کی، ایاہو اسی کی، ایا ضمیر فی محل نصب مفعول بہ ہے، تو مفعول بہ کے طور پر یہ ضمیر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ الا ایاہو، یہ آتی ہے نا، ایا کا بھی آتا ہے، ایاہو بھی آتی ہے، ان ضمیروں کو بھی ابھی ہم نے ذرا گہرائی میں پڑھنا ہے، لیکن آگے چل کر ایا کا کیسے بنائے، ایاہو کیسے بنائے، اس پر بھی ابھی آپ تھوڑا سا صبر کریں، ابھی ہم نہیں بتا سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو الا ایاہو، سوائے اسی کے، حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ایاک نعبدو کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہی کا جو آ رہا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ باقی سب کی نفی ہو رہی ہے، تو یہاں بھی باقی سب کی نفی ہو رہی ہے، الا ایاہو، سوائے اسی ہی کے، تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اسی ہی کے، الا ایاہو، سوائے اسی ہی کے۔ اور پھر اس کے بعد آ گیا الا ایاہو۔ قرآن کریم میں 4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ، بالوالدین، والد والدان، والدین جار مجرور ہو گیا، یہ مثنیٰ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھ احسانہ کے بارے میں کیا لکھے، متعلق بمعذوف تقدیر احسن،
ایک فعل جو ہے وہ محذوف مانا گیا ہے، یہ اس سے متعلق ہے فعل کہ احسنوا تم سب احسان کرو، احساناً مفعول مطلق کے طور پر آئے گا، تو لیکن وہ بھی ہم اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ بھی کہیں گے کہ اتنا پڑھ پڑھ کے بھی ابھی تک سر کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، تو لیکن ابھی بک 2 کے 10 چیپٹر ہوئے اور بک 2 کے 32 چیپٹر ہیں، تو جب 32 ہو جائیں گے تو پھر میں اکثر باتیں کہوں گا کہ یہ آپ نے پڑھ لی، یہ آپ نے پڑھ لی، یہ آپ نے پڑھ لی، تو انشاءاللہ آپ نے امید رکھنی ہے، امید پہ دنیا قائم ہے۔ احسانہ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہت اچھا حسن سلوک، یعنی اس کا مطلب جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ حسن سلوک کرو، بلکہ اس کا مطلب ہے بہت اچھا سلوک کرو، بہت اچھا، احسنوا احسانہ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں، جملہ یہ ہے انا اشکرک، اشکرک کا کیا مطلب شکریہ، انا اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکراً بہت زیادہ شکریہ، یعنی واقعی شکراً، یعنی یہ شکراً جو ہے نا یہ اب مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے، تو شکراً ہم بھی کہتے ہیں شکراً شکراً شکراً، لیکن اس کے پیچھے یہ جملہ موجود ہوتا ہے انا اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکراً بہت شکریہ، بہت زیادہ شکریہ۔ تو یہاں بھی احسنوا احساناً، احسان کرو، بہت زیادہ احسان کرو، بہت زیادہ احسان کرو، بہت زیادہ احسان کرو، تاکید کے لیے یہ مفعول مطلق جو ہے وہ آتا ہے۔ تو احساناً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہت زیادہ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانہ، اما بھی جو ہے وہ حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، اما یبلغو، بالغ یبلغو، یہ فعل مضارع ہے لیکن اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا ہے، تو نون ثقیلہ لگنے سے یہ یبلغن ہو گیا ہے، یبلغن، تو یبلغن کا کیا مطلب ہے؟ پہنچ جائے، پہنچ جائے، اگر وہ ضرور پہنچ جائے، اگر وہ پہنچ جائے، یبلغن کی والدین اگر وہ پہنچ جائے، عندک، عندک ظرف مضاف الیہ، عندک تیرے پاس، یعنی وہ تیرے پاس والدین اس حالت میں پہنچ جائیں، کس حالت میں پہنچ جائیں؟ الکبر، بڑھاپے میں، ٹھیک ہے، مفعول بہ منصوب بالفتحہ، یہ یبلغ کا مفعول بہ آ گیا کہ اگر وہ تیرے پاس اس حالت میں پہنچ جائیں بڑھاپے میں، یعنی مراد کیا ہے کہ آپ تم جوان ہو گئے ہو، وہ بوڑھے ہیں، تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما، احدہما کے مطلب، احدہما کا مطلب کیا ہے؟ دو میں سے ایک، احدہما دو میں سے ایک، احد ایک کو کہتے ہیں، ہما دو، تو احدہما دونوں میں سے ایک، تو عندک الکبر احدہما اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما، کلاہما مطلب ہے دونوں، دونوں، ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو یہ شرط عائد ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن کیا لگائی؟ یہ کنڈیشن ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ ساری کنڈیشن ہے کہ اگر وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو پھر جواب شرط کیا ہے کہ ایسی صورت میں پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ایسے ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا، فا تو یہ جواب شرط میں واقع، یہ لا جو ہے یہ ناہیہ ہے، اب حکم آئے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کچھ، فلا تقل، ٹھیک ہے، یہ کالا یقولو، یہ فعل مضارع تقولو مجزوم ہو کے ہو گیا تقل، یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم کیسے مجزوم ہوئے، لیکن 32 چیپٹر کے اندر جتنی چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ آ جائیں گی، آ جائیں گی، آ جائیں گی، 32 چیپٹر کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو فلا تقل، تو مت کہہ، تو مت کہہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو مت کہہ، لہما جار مجرور دونوں سے، افن، افن، افن کیا ہے؟ اسم فعل، ٹھیک ہے جی، اسم فعل ہے، تو تم نے جو ہے نا وہ ان کو افن بھی جو ہے وہ نہیں کہنا۔ جی تو یہاں دیکھیں لکھا کیا ہے، اسم فعل مضارع، یعنی یہ اسم فعل ہے، یہ جملہ دیکھ لے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسم فعل، اسم فعل مضارع، یعنی ہے تو یہ اسم لیکن اس کا میننگ مضارع میں کیا ہوگا، اور کیا لکھے؟ اتزجرو، اتزجرو کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں تنگ ہو گیا ہوں، میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں، میں تمہاری باتیں سن کے کان پک گئے ہیں۔ تو اردو میں خیر ہم چونکہ یہ عربی کا ایک جیسچر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، اف اف، بس کر دو جی، بس کر دو، جان چھڑ دو میری، غلطی ہو گئی تو اسے پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جو بھی جیسچر ہوتے ہیں جو والدین کے
آپ سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا جسچر جو جس میں تنگی کا پہلو ہو تو وہ اس میں اف آتا ہے. فلا تقل لہما اف، تم ان دونوں کو اف بھی جو ہے وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، فلا تقل لہما اف، تم ان دونوں کو بھی اف بھی جو ہے وہ مت کہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ جواب شرط ہو گیا. اور آگے بھی ہے ولا تنہرہما، ولا تنہرہما. اب یہ وہ کنڈیشن ایک اپلائی ہوئی تھی کہ تم دونوں کو پاؤ بڑھاپے میں، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو. تو پہلی جواب شرط کیا آئی کہ انہیں اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، لا مثل صاحب کے تنہر، یہ بھی فعل مضارع مجزوم ہو گیا، تنہر، اور ہما مفعول بہ کے طور پر آ گیا. ٹھیک ہے جی، ولا تنہرہما، تو مت جھڑک ان دونوں کو. تو مت جھڑک یعنی کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، کوئی جھڑک بننا بھی نہیں. وکل، ابھی مزید آرڈر چل رہے ہیں، یعنی شرط جو ہوئی تھی بڑھاپے میں پالو، تو تم نے جو ہے نا انہیں اف بھی نہیں کرنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے. اور وکل یہ فعل امر ہے، تم ان سے کہو، لہما جار مجرور دونوں سے، قولن ان دونوں سے کہو بات. کیسی بات کہو؟ کریمن، بھلی بات کہو، اچھی بات کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان سے بھلی بات کرو، تم ان سے اچھی بات کرو، تعظیم والی بات کرو. اکرام بھی اسی سے بنے، تم ان سے اکرام والی بات کرو. تو یہاں آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اسی ہی کی. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، خوب احسان. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائیں وہ تمہارے پاس اس حالت میں بوڑھے دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی مت کہو. ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے تم کہو بھلی بات. اب دیکھیں خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت ان کی کیفیت تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کہیں کہ یار یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ سوچ ہے ان کی تو بہت پرانے لوگ ہیں بھائی، ان کو کیا پتہ دور جدید کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو سم ٹائمز وہ ایسا حکم بھی دے رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں مان سکتے نا. وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کام اب نہیں ہو سکتا. اس صورت میں بھی آپ بے شک وہ کام نہ کریں، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ نے جھڑکنا نہیں، بس پیار سے اچھا چلے دیکھ لیتے ہیں، اچھا کر لیتے ہیں، اچھا چلیں، کوئی اچھے طریقے سے بس آپ وہ نہ کریں. لیکن آپ نے ان کے ساتھ کوئی سخت بات نہیں کرنی، اف نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، بھلی بات کرنی ہے. یعنی نہیں ابا جی دیکھیں نا، بس جو کچھ تو آپ کا زمانہ گزر گیا ہے، اب ہمارا ہے، اب کچھ ہماری بھی مسئلے ہیں، ہم بھی یہ کام نہیں کر سکتے. تو ایسے انداز میں ان کو، بھلے انداز میں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو پھر بھی نہ سمجھے تو بہرحال پھر بھی جو ہے نا اف بھی نہیں کرنی، پھر بھی تنہر بھی نہیں کرنا، اور پھر قولاً کریمہ کی بات کرنی. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی وہ زیادہ غصے ہو جائیں تو آپ کہیں اچھا اوہو مجھے تو بہت ضروری کام یاد آ گیا، میں ذرا جا رہا ہوں، کل بات کرتے ہیں. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم چینج کرنے سے وہ پھر اگلے کو بھی سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے. اچھا، اب مزید آگے کچھ اللہ تعالیٰ کیا ہدایات دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اولاد کو کتنی زیادہ ہدایات ہیں، اور خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں. وخفض، یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فعل امر وخفض، واو تو عطف ہے، واو نہیں، اخفض جو ہے نا یہ فعل امر ہے، تو وخفض ہو گیا. وخفض کا کیا مطلب ہے؟ جھکاؤ، تو جھکا یا جھکاؤ. لہما جار مجرور، وخفض لہما، تم جھکاؤ دونوں کے واسطے. جناح الذل، جناح مفعول بہ ہو گیا، وہو مضاف، الذل مضاف الیہ ہو گیا. جناح الذل، بازو عاجزی کے. تم جھکاؤ، ایک ہوتا ہے نظر جھکانا، ایک ہوتا ہے بازو جھکانا عاجزی سے، نیاز مندی سے. ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ بازو، جیسے آپ کسی کو جسچر پیش کرتے ہیں تو تب بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں، تو یعنی ایک بازو جھکانے کا بھی ایک جسچر جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک بازو اٹھانے کا جسچر ہوتا ہے، ایک بازو جھکانے کا جسچر ہوتا ہے. تو یہاں پر بازو جھکانے کے جسچر کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو عاجزی سے، نیاز مندی سے. من الرحمہ جار مجرور رحمت سے. ٹھیک ہے، تو رحمت سے ان کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھو. وَقُلْ، اور یہ کہو. ٹھیک ہے، اب یہ ایک دعا ہے جو آخر میں سکھائی جا رہی ہے ماں باپ کے حوالے سے. ربی، یہ اصل میں ہے ربی. ٹھیک ہے جی، ربی، اے میرے رب.
ربی، لیکن یہاں یا اس کی محذوف ہو گئی ہے تو صرف ربی رہ گیا ہے. تو رب ارحم، ارحم فعل امر ہے، ہما مفعول بھی ہے. رب ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما. ٹھیک ہے جی، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما. ٹھیک ہے جی. وکل ربی، یہ یہاں دیکھ لیں، ربی منادہ مضاف منصوب بفتح مقدرہ علامہ. ٹھیک ہے جی. والیا فی محل جر مضاف الیہ، یا جو ہے نا یہ معذوف ہو گئی ہے. یا متکلم المحذوفۃ لکھا بھی ہے، یہاں دیکھیں یا المتکلم محذوفۃ، یا اس کی معذوف ہوئی ہے ربی. ارحمہما یہ بتا دیا فعل امر ہے اور ہما مفعول بھی ہے. کما کیا ہو گیا؟ جار مجرور. ان دونوں کے اوپر تو اپنا رحم فرما. کما جار مجرور، جیسا کہ. رب یعنی، رب یعنی، رب یا یہ ہے فعل ہے. ٹھیک ہے، رب یا فعل ہے، یہ فعل ہے ایسے رب یا. ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر شد ہے، اور یہ 4 لیٹر ہے. ٹھیک ہے، ربا تو پھر دوسرا صیغہ بنتا ہے رب یا. ٹھیک ہے، رب یا یہ 4 لیٹر فعل ماضی ہے. جیسے ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھیں گے علمہ تو اس کی گردان علمہ، علمہ، علمو. تو یہاں ہے ربا، ربا دوسرا صیغہ بنے گا رب یا. تو ربا کا مطلب ہوتا ہے جیسے پالنے والا. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں ربی بھی کہتے ہیں پالنے والے کو. تو ربا یا دونوں نے پالا، ربا یا دونوں نے پالا. دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ یہ ہو گیا پہلا صیغہ ربا. دوسرا صیغہ ہما کا بنے گا، یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا صیغہ بنے گا رب یا. رب یا ایسے کر کے دوسرا صیغہ بنے گا ربا، رب یا. تو جیسے ان دونوں نے پالا، نی نون الوقایہ ہے نون، اور یا مفعول بھی ہے. تو کما رب یعنی جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا، صغیراً، صغیراً کیا ہے؟ حال، جب میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے، جب ماں باپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ اس وقت ان کی شفقت اور ہوتی ہے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر جو ہے نا وہ سم ٹائمز غلطی بھی ہو جاتی ہے. ماں باپ بھی انسان ہے تو ان سے بھی سم ٹائمز غلطی ہو جاتی ہے. تو وہ شاید بچے کی اس طرح پھر وہ لک آفٹر نہیں کر پاتے، یا ہوتا نہیں ہے. یا سم ٹائمز ایسا بھی ہو جاتا ہے کوئی ایک بچہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں رہتا. لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو پھر سب کا ایک جیسا معاملہ تھا، سب کے ساتھ والدین کا ایک جیسا سلوک تھا. پھر اس وقت پرورش جو ہے نا وہ، یعنی آپ سوچیں کہ سب سے بے بس بچہ انسان کا ہوتا ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں ان میں سب سے بے بس بچہ انسان کو ہوتا ہے. بکری کا بچہ بھی پیدا ہوگا تو 2-4 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے خود ہی چل پھر رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا. لیکن سب سے بے بس انسان کا بچہ. اور میں اور آپ سروائیو ہی نہ کر پاتے اگر ایک رات بھی ہمارے ماں باپ ہماری دیکھ بھال سے غافل ہو جاتے. آج جو ہم اکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب ہے. زندگی دی ہے، اب خود کچھ کر لو. ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، تم نے کیا کیا ہے؟ تو تم خود کچھ کر لو، اتنی تم کوئی افلاطون رستو ہو. تو ماں باپ ہمیں دنیا میں لائے. 4-5 سال جو ہے نا وہ ماں باپ کے بغیر بچہ جو ہے وہ ایک دن نہیں گزار سکتا. اور شروع کے 2-3 سال تو رات ہی کو وہ ہلاک ہو جائے اگر ماں باپ بچے کی لک آفٹر نہ کریں. پھر اسے سکول بھیجا، پھر پڑھایا، پھر لکھایا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کیا، پھر بڑا آدمی بنایا. بڑا آدمی سے مراد کسی قسم کا بھی بڑا آدمی ہو سکتا ہے. تو پھر اسے ایک مقام تک پہنچ گیا اور پھر وہ کہتے ہیں جی میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سارے پروسیس کو یاد کرا کے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا. تو کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ میں چھوٹا تھا تب جیسے انہوں نے میری پرورش پائی کی تھی تو ایسے ہی ان دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ رحم فرما. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ہوگی یہ دعا جو ہے نا یہ یاد کر لینی چاہیے، ماں باپ زندہ ہوں یا نہ ہوں دونوں صورتوں میں یہ دعا جو ہے نا یہ پڑھتے رہنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا یا جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. تو یہ ہے جناب
اولاد کے لیے ہدایات، کل ہم نے ماں باپ کے لیے ہدایات پڑھی تھی، آج ہم نے اولاد کے لیے ہدایات پڑھی تھی، تو ہم اپنی اولاد کو کیا یہ ہدایات پڑھا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں بچوں کو پڑھایا لکھایا، بڑے ہو گئے، اسکول کالج یونیورسٹی، پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے، اور پھر اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کہاں غلطی ہو گئی۔ تو غلطی ہم سے یہاں ہوگی کہ ہم نے ان کو قرآن سے نہیں جوڑا، ہم نے ان کو اللہ رسول سے نہیں جوڑا۔ اگر ہم ان کو اللہ سے جوڑتے تو وہ ماں باپ سے بھی جڑتے، بہن بھائیوں سے بھی جڑتے، تو جتنے ایمان والے ہوں گے تو جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنے یہ لوگ آپس میں بھی قریب ہوں گے۔ جتنے ایمان والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو اگر ماں باپ بہن بھائی اولاد سب ایمان والے ہوں گے تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلے ماشاءاللہ یہاں ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ لیسن ہمارا چل رہا ہے، اور یہاں پر ہم اب جو چیز یہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اقرا المثالین، دو مثالوں کو پڑھیں، سو مکتب مصادر الافعال لاتی، تو پھر دیے گئے افعال کے مصدر تحریر کریں، علی غرارہما، ان دونوں کی مانند۔ رائٹ دا مصدر آف دا فالوئنگ وربز ایز شون ان دا ایگزامپل، جیسے کہ مثال میں شو کیا گیا تو آپ مصدر بنائیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ بنائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مصدر آخر ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ ایک یہ عربی میں، اب جیسے جیسے آگے چلیں گے تو مصدر جو ہے نا وہ ایک چیز آئے گی، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مصدر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس کو لکھیں، مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں، مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے، جو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے، جو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے۔ پھر لیکن اس میں کوئی کام تو پایا جاتا ہے مگر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، کام تو پایا جاتا ہے لیکن کام کے ساتھ زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ مصدر کہتے ہیں، کام کے نام کو۔ یہ اس کو یہ ریڈ کر لیتے ہیں ہم، اس کو ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے مصدر، کیا ہے؟ مصدر ہے کام کا نام۔ مصدر کیا ہے جی؟ کام کا نام۔ تو یہ اس کو آپ نوٹ کر لیں، مصدر کام کا نام ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال ہے جیسے کسی نے کھایا، ٹھیک ہے، کسی نے کھائی، روٹی کھائی، چائے پی، کھایا، ٹھیک ہے، تو کھایا۔ اب اس کام کا نام کیا ہے؟ اردو میں بنانا کتنا آسان ہے، کھانا، 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 ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں، کام تو ہے مگر زمانہ نہیں، یعنی یہ نہیں پتہ کہ ابھی کھانا کھایا ہے، ابھی کھانا کھانا ہے، کھائے گا، کیا ہے۔ اردو میں مصدر بنانا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں بس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، صرف آخر میں نون الف نہ لگا دینا ہوتا ہے، تو نون الف نہ لگانے سے مصدر جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ سویا تو کام کا نام کیا ہے؟ سونا۔ وہ جاگا تو کام کا نام کیا ہے؟ جاگنا۔ وہ گیا، اس کا نام کیا ہے؟ جانا۔ وہ آیا، اس کا نام کیا ہے؟ آنا۔ تو آپ دیکھیں اردو میں کتنا آسان ہے، یعنی کام کے نام کو بنانے کے لیے ہم صرف آخر میں نون الف نہ لگا دیتے ہیں، تو اس سے وہ کام کا نام جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اب یہی کام عربی میں کیسے کرنا ہے؟ مصدر عربی زبان میں کیسے بناتے ہیں؟ ٹھیک، اردو میں آپ کو بتایا کیسے۔ اردو میں سمپل ہے کہ آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون الف نہ لگا دینا، لیکن عربی میں یہ بنانا اتنا سمپل نہیں ہے۔ عربی میں بنانا یہ کافی ایک مشکل کام ہے۔ وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وزن پر مصدر بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ وزن ہوتے ہیں، وزن پر مصدر بنتے ہیں۔ ہر فعل کا وزن
مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر فعل کا وزن مختلف ہوتا ہے، یعنی وہ ڈفرینٹ وزن پہ جا کے اس کا مصدر بن رہا ہوگا۔ کل اوزان کہہ لیں، وزن کہہ لیں، کل اوزان تقریباً، یا تقریباً نہ لکھیں، کل وزن چلیں، کل وزن کتنے ہیں جی؟ 50 سے زائد، کل وزن 50 سے زائد ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا فعل کس وزن پہ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا فعل کس وزن پر جائے گا اور اس کا مصدر بنے گا، تو پھر تو یہ کام ہو گیا ناممکن، ٹھیک ہے، یہ کام ہو گیا ناممکن۔ تو پھر کیسے بنے گا؟ تو بنانے کا طریقہ جو بھی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں ڈکشنری ہمیں فعل کا مصدر بھی بتاتی ہے۔ تو عربی میں مصدر بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت سی اور پیاری سی اور ڈکشنری ادھر سے جو ہے نا آپ بنائیں، تو جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ آپ کو بتائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک پیاری سی خوبصورت سی ڈکشنری بھی جو ہے نا وہ حاصل کرنی ہے۔ ڈکشنری پہ کیسے جو ہے وہ فعل لکھا ہوتا ہے، جیسے ہوگا ڈکشنری جب آپ کھولیں گے نا، ناصرہ، ٹھیک ہے، ڈکشنری جب ہم کھولتے ہیں تو وہاں پہ کیسے لکھا ہوتا ہے اس کو اب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، نصر لکھا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ایک لائن جو ہے نا وہ لگی ہوگی، ٹھیک ہے، ہم نے لائن لگانی ہے، لائن کیسے لگائیں گے، لائن نہیں لگ رہی ہم سے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے لائن لگانی ہے، تو ایسے، ہاں ایسے، ٹھیک ہے، ایسے لائن لگی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس لائن کے اوپر جو ہے وہ ایک حرکت پڑی ہوگی، ٹھیک ہے، تو ڈکشنری ایسے ہمیں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، نصرہ جب ہم نے کھولا تو اس کے آگے ایک لائن لگی ہوئی، لائن جو ہے نا وہ ہمیں حرکت بتا رہی ہے، لائن کے اوپر لگی ہوگی پیش، اب جو ہے نا وہ اس کا مطلب کیا ہے پیش کا، تو اس کا مطلب ہے ینصرو، ٹھیک ہے، تو یہ پیش ہم نے کہاں لگا دی، یہ پیش ہم نے یہاں لگا دی، ٹھیک ہے، جہاں پر ہمیں عین کلمے کی ایک حرکت ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا، باقی تو فعل مضارع کی 3 حرکتیں کیا ہوتی ہیں، فعل مضارع کی 3 حرکتیں فکس ہوتی ہیں، تو چوتھی حرکت ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی، تو وہ ڈکشنری میں ایسے لائن لگا کے اس کے اوپر پیش سے لگی ہوتی ہے، یا زبر لگی ہوگی یا زیر لگی ہوگی، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عین کلمے پر یہ والی حرکت آئے گی، نصرہ ینصرو، پھر لکھا ہوگا نصرن، ٹھیک ہے، نصرن، یہ بھی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوگا، نصرہ ینصرو نصرن، اب یہ نصرن کیا ہے، نصرن ہے مدد، مصدر، ٹھیک ہے، نصرن ہے مصدر، اور اس کا مطلب کیا ہے، مدد کرنا، ٹھیک ہے، مدد کرنا، ہم نے کہا نا اردو میں نون الف نہ لگاتے ہیں، تو نصرن مدد کرنا۔ اسی طریقے سے عربی کے جتنے بھی افعال ہیں سب کا مصدر ڈکشنری کے اندر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کا مصدر ڈکشنری کے اندر لکھا ہوتا ہے، مدد کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے ڈکشنری، اور عربی میں ڈکشنری دیکھنا بھی جو ہے نا ایک پوری سائنس کا کام ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو تسلی سے سکھائیں گے کہ عربی زبان میں ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے، ابھی آپ نہیں دیکھ سکیں گے، کچھ انشاءاللہ ہم بک 2 جب ختم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں، جب بک 2 ختم ہو جاتی ہے پھر مزید فی ابواب ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ کیسے دیکھا جاتا ہے یا ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے۔ اس وقت صرف اور صرف آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے یہ ڈکشنری میں یہ فعل کھولا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ کوئی ڈکشنری بھی ریکمینڈ کریں کہ کون سی ہم لینی چاہیے، تو یہ ڈکشنری میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ یہ اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ ڈکشنری میں نے کھولی ہے،
اس کے اندر میں نے نصرہ کو ڈھونڈا ہے کہ نصرہ کدھر ہے، تو یہ مجھے ایسے ملا ہے، ٹھیک ہے، نصرہ، ٹھیک ہے، ہو علی عدوہ، لیکن یہاں پر دیکھیں یہاں پر پیش ہے، ٹھیک ہے، نصرہ، تو یہ ہمیں یہ پیش ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جب ہمیں اس کا مضارع بنائیں گے تو کیا ہوگا، نصرہ ینصرو، ینصرو۔ اسی طرح جو بھی فعل ہوگا ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے لائن لگی ہوگی، لائن کے اوپر پیش زبر زیر جو بھی حرکت ہوگی وہ پڑی ہوگی، تو نصرہ ینصرو، اور جیسے پیش ہے اس کے بعد اس کا مصدر لکھا ہوا ہے، نصرن مدد کرنا، او نصرتن مدد کرنا، دونوں کا دو مصدر ہیں اس کے، تو ایک نصرن ہے مدد کرنا، ایک نصرتن ہے مدد کرنا، تو دونوں کا مطلب کیا ہے، مدد کرنا۔ پھر مزید اس کی تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ پھر یہ منہو کے ساتھ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ آئے تو کیا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ یہ جو ہے نا یہ ڈکشنری اس طریقے سے دیکھی جاتی ہے کہ اس کے آگے لائن جو ہے وہ لگی ہوتی ہے اور وہ پھر ہمیں بتاتی ہے کہ اس فعل کا مضارع کیا ہوگا، اور ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا مصدر جو ہے وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈکشنری، اب یہ کون سی ڈکشنری ہے، یہ اردو کی ایک بڑی اچھی ڈکشنری ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، ڈکشنری کا نام ہے القاموس الوحید، ٹھیک ہے جی، القاموس الوحید، ٹھیک ہے جی، یہ بھی انڈیا کی اصل میں، لیکن یہ لاہور کراچی میں بھی چھپتی ہے اور یہاں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی، تو القاموس الوحید یہ ڈکشنری کا نام ہے، جو بڑی پیاری سی ڈکشنری ہے، آپ اس کو تلاش کر کے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیا آپ نے اس کے اپنے پاس نام، القاموس الوحید، القاموس الوحید۔ چلیں جی اب ہم چلتے ہیں، جیسے میں نے کہا یہاں میں نے لکھا تھا کہ کافی سارے وزن ہیں، ٹھیک ہے، 50 سے زائد، تو یہاں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اب جو ایکسرسائز آ رہی ہے اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں ایک وزن لے کے آئے ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں ان سب کا مصدر ایک ہی وزن پر بنے گا، اور وہ وزن کیا ہے، وزن ہے فعولن، یہ انہوں نے خاص ڈھونڈ کے ایسے افعال لے کے آئے ہیں جو اسی وزن پر بنے، ٹھیک ہے، فعولن، یہ ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا مطلب کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف ایک وزن ہوتا ہے، اس وزن پر ہم نے ڈالنا ہوتا ہے، جیسے کیسے ڈالنے ہوتے ہیں، جیسے فعل داخلہ، داخلہ، ٹھیک ہے، داخلہ، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب اگر آپ کو تو سمجھ آتی ہے پھر ٹھیک، نہیں آتی تو پھر یہ دیکھیں، فا کے اوپر ہم نے لگانی ہے پیش، پھر عین کے اوپر لگانی ہے پیش، پھر واو سکون کے ساتھ، پھر لام کے اوپر لگانی ہے پیش۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جہاں فا ہے نا وہاں فا کلمہ رکھنا ہے، دا، ٹھیک ہے، پھر عین ہے تو وہاں عین کلمہ ہم نے رکھ دینا ہے اسی حرکت کے ساتھ، واو ہے تو واو سکون کے ساتھ، اور لام کی جگہ لام کلمہ رکھ دینا ہے، تو دخولن، یہ زبر کیوں ہو گئی، فا کے اوپر پھر دخولن، ٹھیک ہے، دخولن، تو یہ اس کا مصدر بن گیا، دخولن، ٹھیک ہے، یہ دخولن کا کیا مطلب ہوتا، دخول کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، داخل ہونا، ٹھیک ہے، داخل ہونا، تو یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں لکھا ہے داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، اور اس کام کا نام کیا ہے، اردو میں کہیں گے داخل ہونا، لیکن عربی میں کیا کہیں گے، عربی میں کہیں گے دخول، داخل ہونا۔ اب اسی طرح ہم نے باقی بھی جو ہے نا وہ سارے کرنے ہیں، راکبہ وہ سوار ہوا، یرکبو وہ سوار ہوتا ہے، اور سوار ہونا، ٹھیک ہے، سوار ہونا اس کام کا نام ہے، تو کیا بنے گا جی، رکوبن، رکوبن کا کیا مطلب ہوگا، سوار ہونا، رکب یرکب رکوبن سوار ہونا، جلسہ وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے، تو اب بیٹھنا، جلوسن بیٹھنا، جلوسن بیٹھنا، نزلہ وہ اترا، ینزلو وہ اترتا ہے، اور اترنا کیا بنے گا جی، نزولن،
उतरना, नुज़ूलुन उतरना। सजद उसने सजदा किया, यसजुदु वो सजदा करता है, और सजदा करना सुजूदुन, सुजूदुन सजदा करना। फिर जी रका वो सवार हुआ, यरकाउ वो सवार होता है, तो इसका मस्तर क्या बनेगा, सॉरी रका उसने रुकू किया, यरकाउ वो रुकू करता है, और रुकू करना रुकूअन। ये पोस्ट ऑफिस पता नहीं इधर क्या कर रहा है, गलती से शायद कोई प्रिंट हो गया, इसको क्या करें, कुछ नहीं करते, चलो रुकूअन रुकू करना। साइदा, साइदा का मतलब होता है वो चढ़ा, यानी पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ा, वो चढ़ा। यसअदु वो चढ़ता है, वो चढ़ा, वो चढ़ता है। और सुऊदुन, सुऊदुन का क्या मतलब है, चढ़ना, सुऊदुन, सुऊदुन, सुऊदुन का क्या मतलब हो जाएगा, चढ़ना। तो ये मस्दर है, काम का नाम, ठीक है। तो ये अरबी ज़बान में ये एक वज़न हमने देखा, लेकिन इतने ज़्यादा वज़न हैं कि इसको समझना नामुमकिन होता है। तो लिहाजा यही वजह है कि डिक्शनरी के अंदर ही माजी, मुजारे और उसके साथ ही उसका मस्दर दे दिया जाता है डिक्शनरी के अंदर। तो हमें जब भी किसी फ़ेल का मस्दर देखना हो तो हम डिक्शनरी लेते हैं। ये डिक्शनरी जो मैंने आपको बताई थी अल कामूसुल वहीद, ये 3-1000 तक मिल जाती है। अच्छे कागज़ मिलें तो फिर और महंगी मिलेगी, लेकिन 2500-3000 तक मिल जाती है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। तो ये थे मस्दर। मस्दर क्या होता है, मस्दर बनाते कैसे हैं, उर्दू में कैसे बनाते हैं, अरबी में कैसे बनाते हैं, काम क्या है, नाम क्या है, सब कुछ मैंने कोशिश की है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अल्लाह करे कि हमें समझ आई हो। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। इकरा अल जुमलल आतिया, दिए गए जुमलों को पढ़ें। वअय्यनिल मसादिरल वारिदत फ़ीहा, और इसके अंदर दिए गए मसादिर को जो है ना वो बयान करें, तलाश करें। अय्यन यानी पॉइंट आउट, हाँ ठीक है, पॉइंट आउट मसादिर अल वारिदत फ़ीहा, इसके अंदर जो मसादिर है वो पॉइंट आउट करें। पॉइंट आउट द मस्तर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो जो मस्तर है उनको पॉइंट आउट करना है। अब देखेंगे जी इसमें जो होगा ना मस्तर, उसको हम हाईलाइट करेंगे। लिहाज़िहिल हाफिलती बाबाने, लिहाज़िहिल हाफिलती इस बस के बाबाने 2 दरवाज़े हैं। अब जो है ना इस जुमले की तरकीब करते हैं, कर लेंगे आप कि नहीं करेंगे, चलें कोशिश करते हैं। लिहाज़िही, लिहाज़िही क्या है, जारुन व मजरूरुन, शुभ जुमला खबर मुकद्दम। हाज़िही मुबदल मिन्हु, हा अल हाफिलती बदल। लिहाज़िहिल हाफिलती बाबाने, तो बाबाने क्या है, मुब्तदा है, मुब्तदा मुअख्खर है। बाबाने क्या मरफू है, जी हाँ बाबाने मरफू है। कैसे मरफू है, ये अलिफ़ के साथ मरफू है। अलिफ़ के साथ क्यों मरफू है, अलिफ़ के साथ इसलिए मरफू है कि ये मुसन्ना है, मुसन्ना अलिफ़ के साथ मरफू होता है। तो इसमें मुब्तदा कौन सा है, बाबाने। तो लिहाज़िहिल हाफिलती बाबाने, याद रखना है मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। अल हाफिलती मुब्तदा नहीं हो सकता, ठीक है जी, अल हाफिलती मुब्तदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुब्तदा हमेशा मरफू होता है और अल हाफिलती मजरूर है। तो लिहाज़िहिल हाफिलती बाबाने, इस हाफिला इस बस के 2 दरवाज़े हैं। हाज़ा लिद्दुखूल, ये दाखिले का है, हाज़ा लिद्दुखूल, दुखूलुन जो है ना इसके अंदर हमारा मस्तर आ गया। तो हाज़ा मुब्तदा है, लिद्दुखूली जारुन व मजरूरुन, शुभ जुमला खबर है। ये कैसे लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया था, असल में था दुखूलुन, दुखूलुन, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ लग गया अलिफ लाम तो क्या हो गया, अद्दुखूलु। लेकिन अलिफ लाम के पीछे भी फिर लग गया ली, ठीक है जी, अलिफ लाम के पीछे लग गया ली। तो फिर इसने क्या किया, ये जो एक इजाफी अलिफ था इसको छुट्टी दे दी, ठीक है, वो उसकी जगह वो आ गया लिद्दुखू, और आखिर में क्या हो गया, लिद्दुखूली हरफ जर, तो आखिर में इसने मजरूर कर दिया लिद्दुखूली। तो हाज़ा लिद्दुखूली, ये दाखिले का है। वज़ाका लिलखुरूजी, और वो निकलने का, खुरूज का है, एग्ज़िट का है। तो इस बस के 2 दरवाज़े हैं।
ھذا للدخول یہ داخلے کا ہے، وذاک للخروج اور وہ خروج کا ہے، نکلنے کا ہے۔ اچھا جی، تو اس میں دوسرا مصدر کون سا ہے؟ خروج۔ تو جو بھی مصدر ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ مات الرجل، مات فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، مات فعل ماضی ہے، الرجل فاعل ہے۔ مات الرجل آدمی فوت ہو گیا، جی مات الرجل، مات فعل ماضی الرجل فاعل، مات الرجل آدمی فوت ہو گیا، بعد رجوعہ اس کے لوٹنے کے بعد، من الحج حج سے۔ یہاں پر ہم جو بھی کر رہے تھے نا اس کو کر لیتے ہیں، دخول، خروج، اور اس کے اندر مصدر کون سے؟ رجوع، رجع یرجع سے رجوعن، تو لیکن یہ یہاں پر یہ رجوع، اب جو مصدر ہے نا یہ اسم ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مصدر اسم ہوتا ہے، نوٹ کر لیں۔ ویسے تو یہ عام کامن سینس کی بات، لیکن پھر بھی کہ اگر آپ کو غلط ہوئی، مصدر اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ مبتدا ہوگا، یہ خبر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا جو اسم جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو رجوعی، تو مات فعل اور رجل فاعل، بعد ظرف، رجوعی مضاف الیہ، ظرف کا مضاف الیہ، وہو مضاف، ہی مضاف الیہ، من الحج جار مجرور۔ مات الرجل آدمی مر گیا، بعد رجوعہ من الحج حج سے لوٹنے کے بعد، ماشاءاللہ نیک آدمی تھا، گناہ بخشوا کے فوت ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی یدخل الطلاب الفصل، داخل ہوئے طالب علم کلاس میں، قبل دخول المدرس، استاد کے داخل ہونے سے پہلے۔ تو یہاں مصدر کیا ہے؟ دخول، داخل ہونا۔ تو داخل ہوئے طالب علم کلاس میں استاد کے داخل ہونے سے کتنا پہلے؟ بخمس دقائق، 5 منٹ پہلے، قبل دخول المدرس بخمس دقائق، 5 منٹ پہلے، وَيَخْرُجُونَ اور وہ نکلے، بعد خروجہ اس کے نکلنے کے بعد، یعنی طالب علم کلاس میں استاد کے آنے سے 5 منٹ پہلے داخل ہوئے اور نکلے اس کے نکلنے کے بعد۔ تو یہ اچھے طالب علم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج کل جو طلبہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، تو وہ تو استاد بیچارہ بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار طالب علم کب آئیں گے، میں ان کو پڑھا دوں۔ برے حالات ہیں آج کل کے طالب علموں کے، ورنہ پہلے جو طالب علم ہوتے تھے وہ اسی طرح ہی ہوتے تھے، استاد سے 5 منٹ پہلے آ جاتے تھے اور استاد کے جانے کے بعد جاتے تھے۔ قال لنا الطبیب، اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ قال فعل ہے، الطبیب فاعل ہے، تو قال لنا طبیب، ڈاکٹر نے کہا ہم سے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہم سے، الجلوس مصدر آ گیا، جلوسن بیٹھنا، الجلوس بیٹھنا، ہونا یہاں مع المریض مریض کے ساتھ، ممنوع منع ہے، یہ نہیں ہے مصدر، ممنوع مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جلوسن مصدر ہے۔ تو الجلوس ہونا بیٹھنا یہاں، مع المریض مریض کے ساتھ، ممنوع منع ہے۔ نیکسٹ ہے جی الصعود، الصعود وہ ہم نے مصدر پڑھا تھا، چڑھنا، چڑھنا، علی الجبل پہاڑ کے اوپر، صعب مشکل ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، والنزول اور اترنا، نازل ینزل نزول، اترنا، منہ اس سے، سہل آسان ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب شاید پہاڑوں میں پتہ نہیں چڑھے یا نہیں چڑھے، یا ان کا تجربہ مختلف ہو، عام طور پر تو یہی تجربہ ہے کہ پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے، اترنا مشکل ہے، کہ جب آپ چڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو بس اپنا قدم ہی نظر آ رہے ہیں، تو آپ چڑھے جا رہے ہیں چڑھے جا رہے ہیں، لیکن اترتے ہوئے تو وہ پتہ نہیں کتنی گہری کھائی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو سم ٹائمز پاؤں سلپ ہونے کا خطرہ ہو تو پھر بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اترنا جو ہے نا مشکل ہے، بہرحال ہو سکتا ہے ان کو اترنا آسان لگتا ہو، وہ کہتے ہیں شاید دوڑ کے خود ہی آ جائے، ٹھیک ہے، انسان اوپر سے 1-2 قدم رکھو، باقی پہاڑ خود ہی دوڑا کے نیچے پہنچا دے گا۔ تو کوئی چھوٹا سا پہاڑ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بڑا ہوا نا تو پھر تو کہیں اور پہنچا دے گا۔ بہرحال مصدر تلاش کرنا ہے تو پہلا مصدر ہے الصعود اور پھر ہے النزول۔
الصعود علی الجبل صعب والنزول منہ سہل۔ پھر ہے جی احب رکوب الخیل، رکوب راکبہ یرکب رکوب، تو احب یہ فعل مضارع ہے، احب میں پسند کرتا ہوں، رکوب سواری، الخیل گھوڑے کی، میں گھوڑے کی سواری پسند کرتا ہوں، میں گھڑ سواری پسند کرتا ہوں۔ قال حامد لابنہ یاسر، کہا حامد نے اپنے بیٹے یاسر سے، قال حامد کہا حامد نے، لابنہ اس کے بیٹے یاسر سے، سأذهب إلى السوق، اب سا آ گیا دیکھیں، سأذهب میں جاؤں گا، إلى السوق بازار، بعد رجوعی کا من المدرسہ، تیرے اسکول سے لوٹ آنے کے بعد، میں جاؤں گا بازار تیرے اسکول سے لوٹ آنے کے بعد، میں جاؤں گا بازار تیرے اسکول سے لوٹ آنے۔ تو یہ ہے مصدر، جتنے بھی مصدر آئے ہیں ان کو ہم نے کیا کر لیا، ہائی لائٹ کر لیا۔ تو یہ ایک ہی وزن ہے، یہ سب ایک ہی وزن پر آئے ہیں۔ کون سا وزن ہے؟ فعول، 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 یہی وزن ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا بہت زیادہ وزن ہے، 50 سے زیادہ وزن تقریباً ہے، تو ان میں سے یہ ایک وزن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس سے متعلق فعل ڈھونڈ کر جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے لائے ہیں کہ ہم مصدر سے ایک ابتدائی تعارف جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے جی؟ نیکسٹ ہے جی، یہ جملے ہیں، جملوں کے اندر اما داخل کرنا ہے اور پھر جو ہے نا سوال ہے، ان کے جواب دینے ہیں، کیسے کرنے ہیں۔ تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں، ثم اجب عن الاسئلة الآتیہ مستعمل اما، پھر سوالوں کے جواب دیں اما کے ساتھ۔ آنسر the following question using اما as shown in the examples۔ تو اما کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ، اما جیسا کہ، اما جیسا کہ، ٹھیک ہے۔ جملے کی تقسیم کے لیے، ایک دفعہ پہلے بھی شاید میں نے یہ بات بتائی، جملے کی تقسیم کے لیے، جملے کو اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے نا، یہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، تو جیسا کہ یہ، تو جیسا کہ وہ، پھر اس کے لیے اما استعمال ہوتا ہے۔ اور مبتدا سے پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، اما کیا کرے گا؟ مبتدا سے پہلے، اور اس کی جو خبر ہے اس میں کیا ہوگی؟ خبر پر فا داخل، جو اس کی خبر ہے اس پر فا داخل ہو جائے گی۔ فی الحال اتنی بات سمجھیں۔ این تسکنون، این تسکنون، تم کہاں رہتے ہو؟ اخوتی یسکنون فی محاجہ الجامعۃ، میرے بھائی جو ہے نا، بھائی اخوتن بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے بھائی رہتے ہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں۔ اما، ٹھیک ہے، حرف شرط اس کو کہتے ہیں، اما، اور اس کے بعد آ گیا مبتدا انا، جیسا کہ انا میں، فا آ گیا خبر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر ہے۔ فاسکنو، میں رہتا ہوں، مع قریب لی، ایک رشتہ دار کے ساتھ، ریلیٹیو کے ساتھ۔ قریب کا مطلب اردو والا قریب نہیں بلکہ ریلیٹیو، مع قریب لی، میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں۔ اچھا جی، ایک اور مثال دیکھیں۔ اتعرف الانگلیزیۃ والفرنسیۃ جیدا یا حامد، کیا تم آتی ہے انگریزی اور فرینچ اچھے سے اے حامد؟ تو کیا جواب دے؟ اما آ گیا کنڈیشن، اما الانگلیزیۃ مبتدا سے پہلے، اما الانگلیزیۃ تو جیسے کہ ہے انگریزی، فاعرفها جیدا تو وہ تو مجھے آتی ہے بہت اچھے سے، عارف، عرف یعرف، عارف، فاعرفها میں جانتا ہوں اسے جیداً بہت اچھے سے۔ واما الفرنسیۃ اور جیسے کہ ہے فرینچ، فدرستها میں نے پڑھا اسے، قبل سنوات سالوں پہلے، ولکنی نسیتها الآن لیکن ابھی میں اسے بھول گیا ہوں، اس کو میں نے پڑھا تھا سالوں پہلے لیکن ابھی میں اسے بھول گیا ہوں۔ تو آپ دیکھیں اما آ گیا الفرنسیہ مبتدا سے پہلے، اور خبر میں فا درستوا، یہ خبر ہے تو فا داخل ہو گئی ہے۔
بیکم حاضل کتاب و حاضل مجلت، یہ کتاب اور یہ میگزین کتنے کا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اما جو ہے نا، یہ کنڈیشن شرط جواب و شرط، یہ پھر بک 3 میں جا کے پھر تفصیل کے ساتھ آتی ہے. تو اگر آپ کو ابھی کچھ سمجھ آئی تب بھی آپ نے پریشانی ہونا، اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے، ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے تب بھی آپ نے پریشانی ہونا. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو چلے آ جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انسان ایکسپرٹ کسی چیز کا پھر ٹائم سے ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ جب بک 3 میں پھر یہ چیزیں آئیں گی تو پھر آپ اس کے ایکسپرٹ بنیں گے. امل کتاب، تو اس نے پوچھا تھا بکم حاضل کتاب و حاضل مجلت، تو یہ کتاب یہ میگزین کتنے کی ہے؟ تو کہا امل کتاب، جیسا کہ ہے کتاب، فا تو یہ خبر ہے، اور یہ ہوا بعشرتی ریالات، یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ خبر کے طور پر آئے گا. تو کتابوں کا خبر جو ہے نا یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. تو جیسا کہ ہے کتاب تو وہ ہے بعشرتی ریالات، 10 ریال کی. وَأَمَّا الْمَجَلَّةُ، اور جیسا کہ ہے میگزین، فَهِيَ بِثَلَاثَةِ ریالات، تو وہ 3 ریالوں کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اما المجلۃ جو میگزین ہے، فَهِيَ بِثَلَاثَةِ ریالات، وہ 3 ریالوں کی ہے. پھر ہے جی این المستشفی و این مکتب البریدی، ہسپتال کہاں ہے اور پوسٹ آفس کہاں ہے؟ تو اب ہم نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری باری ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو ذرا تمہیں کتنی سمجھ آئی ہے. تو یہاں پر کہنا ہے، اس کو ہم چھوٹا کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں اما المستشفی، جیسا کہ ہے ہسپتال، فا امام ذاک المسجد، فا جو ہے نا اس کے ساتھ جڑ جائے گا. ٹھیک ہے، جب آپ جملہ بنائیں گے تو پھر ایسے کر لیجیے گا، فا امام. اما المستشفی، جیسا کہ ہے ہسپتال، فا امام ذاک المسجد، تو وہ تو مسجد کے سامنے ہے. اب و اما مکتب البریدی، تو یہاں جگہ نہیں ہے، میں یہاں لکھ رہا ہوں اما مکتب البریدی، تو فا قریب، کیونکہ خبر یہ تھی، تو فا قریب من السوق. اما مکتب البریدی، جیسا کہ ڈاکخانہ، فا قریب من السوق، تو وہ بازار کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے، یعنی اما آئے گا مبتدا سے پہلے اور خبر کے اوپر فا حرف عطف، یہ بلکہ اس کو حرف عطف نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں فا دخول فی جواب شرطی، کہ فا جواب شرط میں داخل ہو رہی ہے. تو فا قریب من السوق، تو وہ بازار کے قریب ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا جی، فی ای کلیۃ یدرس حامد و عثمان، کون سی فیکلٹی میں پڑھتے ہیں حامد اور عثمان؟ تو پہلے ہم حامد کی بات کرتے ہیں، تو کیسے کہیں گے جی، اما حامد، اما حامد، جیسا کہ حامد ہے، ففی، تو یہ سکے ففی کلیت تجارتی، تو وہ تو ہے فیکلٹی آف تجارت میں. و اما عثمان، اما عثمان ففی کلیت طبی، تو فیکلٹی آف میڈیسن میں ہے. پھر جی این ذہب ابوک و اخوک، کہاں گیا تیرا ابو اور تیرا بھائی؟ تو آپ کہنا جی میرا ابو اور میرا بھائی کہاں گئے؟ یہاں ہے جی اما ابی فا ذہب، اما ابی جیسا کہ میرا ابو، فا ذہب وہ گیا ہے، الی المستوصف، مستوصف کہتے ہیں کلینک کو. ٹھیک ہے، کلینک کو، مستوصف کلینک، ہسپتال بھی کیا کلینک، ایک ہسپتال تو بڑا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا جو کلینک ہوتا ہے اس کو مستوصف کہتے ہیں. تو اما ابی فذهب الی المستوصف، وہ گیا ہے کلینک. اور اما اخی فذهب، اما اخی، تو جیسا کہ میرا بھائی، فذهب الی الصیدلیہ، الی الصیدلیہ میڈیکل سٹور، میڈیکل سٹور. ٹھیک ہے، صیدلیہ فارمیسی، میڈیکل سٹور. آپ عرب میں جائیں عمرہ کرنے کے لیے
تو پھر اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ نے الصیدلیہ تلاش کرنی ہے، میڈیکل اسٹور، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے شرط جواب و شرط. شرط مبتدا سے پہلے داخل ہو رہی ہے اما، اور جو خبر ہے اس میں فا داخل کر رہی ہے. تو یہ ہے جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ شرط جواب و شرط کی کچھ جو ہے نا وہ آپ کو بات بتائی ہے. اب یہاں پر آخر میں ایک بالکل چھوٹا سا کنسیپٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپلس، کہتے ہیں بس پڑھ لیں ان کو. جا اخی من مکہ تھا، کیا مطلب ہے؟ جا آیا اخی میرا بھائی من مکہ تھا، مکہ سے. اس کا مطلب ہے جا اخی من مکہ تھا، میرا بھائی مکہ سے آیا. لیکن یہاں ہے جا اخن لی من مکہ تھا، میرا بھائی آیا ایک مکہ سے. تو یعنی کہنا ہے کہ میرے بھائیوں میں سے ایک آیا، تو میرے بہت سارے بھائی ہیں ان میں سے ایک آیا. تو جا اخی وہ تو اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ زیادہ ہیں یا ایک ہیں، تو لیکن کہنا ہے کہ نہیں میرے بھائیوں میں سے ایک آیا مکہ. تو کیسے کہیں گے؟ جا اخن لی من مکہ تھا، آیا بھائی میرے پاس مکہ سے. یا اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں جا احد اخوتی، آیا بھائیوں میں سے ایک. احد اخوتی بھائیوں میں سے ایک، احد ایک، اخوتی میرے بھائیوں میں سے، من مکہ تھا. ٹھیک ہے. ذہبت لزیارتی صدیقی، میں گیا دوست سے ملنے کے لیے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میں گیا ایک دوست سے ملنے کے لیے. ذہبت لزیارتی صدیق لی، میں ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا. یا لزیارتی احد اصدقائی، دوستوں میں سے ایک سے ملنے کے لیے گیا. ٹھیک ہے. تو عربی میں یہ ایک کو لانا ذرا کہ نہیں جی میرے زیادہ ہیں تو اس میں سے ایک، تو اس کو لانا ذرا سا ڈیفرنٹ ہے. اسکن مع قریبی، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں. اسکن مع قریب لی، میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں. مع احد اقربائی، ایک رشتہ دار کے ساتھ. تو یعنی ایک کا اگر آپ نے اضافہ کرنا ہے تو پھر جملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، پھر جملہ ویسے بنتا نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحب میں سے کہہ رہے ہیں. الکلمات الجدید، تو نئے الفاظ. درسا اس نے پڑھا، یدرس وہ پڑھتا ہے. سکنا وہ رہا، یسکن وہ رہتا ہے. شکرا اس نے شکریہ ادا کیا، یشکر وہ شکر ادا کرتا ہے. نزل وہ اترا، ینزل وہ اترتا ہے. بحث اس نے تلاش کیا. اچھا میں تیز ہو گیا ہوں، سوری، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں. بحث تلاش کیا، اس نے تلاش کیا. یبحث وہ تلاش کرتا ہے. چلیں آہستہ آہستہ جی، ٹھیک ہے، آپ بنا لیں. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں. درسا اس نے پڑھا، سکنا وہ رہا، شکرا اس نے شکریہ ادا کیا، نزل وہ اترا، بحث اس نے تلاش کیا. سعیدہ وہ چڑھا، یس عدو وہ چڑھتا ہے، یعنی پہاڑ کے اوپر جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، صعود چڑھنا. عرفہ اس نے جانا، یعرف وہ جانتا ہے. مات وہ فوت ہو گیا، مر گیا. یموت مات وہ مر گیا، یموت وہ مرتا ہے. نسیتو، ٹھیک ہے، نسیہ فعل ہے، نسیہ. نسیتو میں بھول گیا، یہ انا پہ جا کے بنے گا. اصل فعل کیا ہے؟ نسیہ، نسیہ، لیکن یہ انا پہ جا کے بنے گا نسیتو میں بھول گیا. قریبن رشتہ دار، ناٹ اردو والا قریب، رشتہ دار. اقرباؤ جمع ہے. عنوان ایڈریس. عناوین اس کی جمع ہے. بطاقتن کارڈ، یہ بی جو ہے نا یہ حرف جر نہیں ہے، یہ بطاقتن اس کا حصہ ہے. بطاقتن وزٹنگ کارڈ، بطاقاتن اس کی جمع ہے. محطتن سٹاپ، محطاتن اس کی جمع ہے، بس سٹاپ، سٹاپ. ثوبن کپڑے، ثیابن اس کی جمع ہے. رسالتن رسالہ، رسائلو اس کی جمع ہے. حلاکن باربر، باربر وہ کیا بولتے ہیں، نائی کو باربر ہی بولتے ہیں شاید. حلاکون اس کی جمع ہے. مستوصف کیا بتایا تھا ابھی آپ کو؟ مستوصف وہ بتایا تھا کیا نام ہے؟ کلینک. صیدلیہ، صیدلیہ کہتے ہیں فارمیسی، میڈیکل سٹور. ارزہ، ارزہ چاول. قادمن آنے والا، کمنگ.
وہ آیا تھا نا محطتن قادمتن آنے والا اسٹاپ، تو قادمن کمنگ، خیل گھوڑے، خیولن اس کی جمع ہے۔ تو یہ تھے الکلمات الجدیدۃ، نیو ورڈز جو ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ آج ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا، لیسن بھی ہمارا پورا ہو گیا، پورا گھنٹہ میرے خیال میں ابھی ہوا ہے، تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے، میرا آج یہی دل تھا کہ آج ہم اگلا لیسن نہ چھیڑیں، تو آج ہم نے اس کو نہیں چھیڑا، لیکن یہاں جن کے پاس یہ کتاب پرنٹ ہے نا، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، پوائنٹس ٹو ریممبر، ویری امپورٹنٹ، تو ان کو آپ ضرور گو تھرو ہوا کریں، ان کے اندر سے آپ اس کو ضرور پڑھا کریں، بہت اہم چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ وکیبلری یہاں پر بھی ہے، آخر میں یہاں پر بھی ہے، یہ عام طور پر پاکستان میں جو کتابیں چھپتی ہیں تو وہ نہیں ہیں۔ اوکے ہو گیا جی، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیسن کی طرف جائیں گے۔ کب جائیں گے لیسن کی طرف؟ ہم جائیں گے، یہ ابھی تک ہم نے ایک لیسن پڑھے، اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید 2 ہم نے پڑھ لیے، سوری میں غلط تھا، تو ایک لیسن ہم نے پڑھ لیا، اب دوسرے لیسن کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ تو کلاس ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔